خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو ہارون حیدر جو اپنے باپ کی شرط کی خاطر ایک انجان لڑکی کو نکاح میں لے بیٹھا تھا کہ لرز تھی مگر سخت آواز پر چونکا. اس نے سر پٹا کر گھونگھٹ پلٹ دیا تھا. اپنے سامنے کالج کی محبت کو دیکھ وہ ٹھہر سا گیا. اس کالج میں وہ ایک مشن پر تھا اور وہ اس کی محبت. سر آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے. اپنے پروفیسر کو سامنے دیکھ وہ بڑبڑائی تھی. تم جلدی بستر خالی کرو، مجھے سونا ہے، اور ہاں اس رشتے کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اسے خبردار کیا تھا جو لہنگا سنبھالتی ٹھہر گئی تھی. تو آپ بھی مجھے کلاس میں سب کے سامنے گھوریے گا مت. وہ کہتی واش روم میں جا بند ہوئی اور اس کے ترشیدہ لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی. یعنی وہ اس کی الفت بھری نگاہوں سے ہرگز بھی بے خبر نہیں تھی. پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، بس چلتی رہو. ایک بھاری اور ناگوار سے سرگوشی نے حیا کے قدم وہیں جکڑ لیے. رات کا وقت تھا اور کالج کی سنسان سڑک پر وہ بالکل اکیلی تھی. اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی. اس نے گھبرا کر قدم تیز کیے لیکن پیچھے آنے والے قدموں کی آواز بھی اس کے ساتھ ہی تیز ہو گئی. حیا ایک معصوم چلبلی اور بے فکر سی لڑکی تھی جس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ہمیشہ شرارت رقص کرتی تھی. لیکن اس وقت ان آنکھوں میں صرف خوف تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی رات گئے اس سنسان سڑک پر کون اس کا پیچھا کر سکتا ہے. جو چیز تمہارے پاس ہے وہ خاموشی سے ہمارے حوالے کر دو لڑکی، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. پیچھے آنے والے شخص نے 2 قدم اور قریب آ کر دھمکی دی. میرے پاس کچھ نہیں ہے. تم کون ہو؟ حیا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور بھاگنے کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ اچانک اندھیرے سے ایک طویل القامت سایہ نکلا اور اس نامعلوم حملہ آور کے درمیان ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو گیا. اس سے پہلے کہ تم اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہ رہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ. اس پراسرار شخص کی آواز میں اتنی سردی اور روب تھا کہ تعاقب کرنے والے شخص کے قدم وہیں رک گئے. اس نے طویل القامت سائے کے طرف دیکھا اور بنا کوئی لفظ کہے خوفزدہ ہو کر الٹے قدم بھاگ نکلا. حیا نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ مڑ کر دیکھا. وہ اپنے اس انجان محافظ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. وہ شخص جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے اندھیرے میں مکمل طور پر گم ہو چکا تھا. حیا نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے کندھے پر رکھی کتابوں کو مضبوطی سے پکڑا اور جلدی سے حوصلے کی طرف قدم بڑھا دیے. اگلی صبح کالج کا ماحول معمول سے بالکل مختلف تھا. کلاس روم میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی کیونکہ آج نئے پروفیسر زارون حیدر کا پہلا لیکچر تھا. زارون ایک باقوار دراز قد اور سنجیدہ شخص تھا جس کی گہری اور سرد آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش اور دبدبا تھا. اس کے چہرے کی سختی اور پربکار انداز دیکھ کر پوری کلاس کی سانسیں رکی ہوئی تھی. میرا نام زارون حیدر ہے اور مجھے اپنی کلاس میں پڑھائی کے علاوہ کوئی غیر ضروری بات چیت بالکل پسند نہیں. زارون کی بھاری اور سنجیدہ آواز کلاس میں گونجی. اس نے پوری کلاس روم پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی لیکن اس فورنی کا اثر آخری بینچ پر بیٹھی حیا پر بالکل نہیں ہوا تھا. رات والے واقعے کا خوف وہ صبح ہوتے ہی بھول چکی تھی اور اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ کسی بات پر دبی دبی ہنسی میں مصروف تھی. زارون کی نظر سیدھی اس پر جا کر ٹھہری اور وہیں رک گئی. مس، زارون نے اسے مخاطب کیا. حیا نے چونک کر سر اٹھایا اور معصومیت سے دائیں بائیں دیکھنے لگی جیسے اسے یقین نہ ہو کہ اسے بلایا گیا ہے. جی، آپ جو آخری بینچ پر بیٹھی مسکرا رہی ہیں، اپنی جگہ پر کھڑی ہو جائیں. زارون نے سرد لہجے میں کہا. حیا گھبرا کر کھڑی ہو گئی. جی سر، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کو میری کلاس میں کون سی بات اتنی دلچسپ لگ رہی ہے جو آپ میری بات سننے کے بجائے باتوں میں مگن ہیں؟ اس نے سوال کیا. کچھ نہیں سر، وہ بس میری دوست نے ایک لطیفہ سنایا تھا. حیا نے سچائی سے جواب دیا اور ہونٹ کاٹ لیے. پوری کلاس نے حیرت سے حیا کو دیکھا جو اتنے سخت پروفیسر کے سامنے اتنی بے باکی سے سچ بول رہی تھی. چونکہ آپ کو باتیں کرنے کا اور ہنسنے کا بہت شوق ہے، اس لیے کل آپ پوری کلاس کے سامنے گلوبل اکنامکس کے سب سے مشکل ٹاپک پر تفصیلی پریزنٹیشن دیں گی. اور یاد رہے، مجھے کوئی غلطی نہیں چاہیے. زارون نے بلیک بورڈ کی طرف مڑتے ہوئے کہا. حیا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اس کی معصوم سے جھنجھلاہٹ اور پریشانی دیکھ کر زارون کے لبوں پر ایک نہ نظر آنے والی مسکراہٹ ابھر آئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا. حیا منہ بناتی ہوئی اور اپنی سہیلی کو غصے سے دیکھتی ہوئی واپس بیٹھ گئی. دوپہر کے وقت کینٹین طلبہ کے ہجوم اور کہکہاؤں سے بھری ہوئی تھی. کینٹین کا انچارج سکندر، جو بظاہر ایک ہنس مکھ اور عام سا انسان لگتا تھا، دراصل زارون کا خفیہ ساتھی اور ایک حاضر دماغ ایجنٹ تھا اور سب پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا. حیا مسکراتے ہوئے کاؤنٹر کے پاس آئی.
سکندر بھائی، میری اسپیشل کافی جلدی سے دے دیں، آج نئے پروفیسر نے میرا موڈ بہت خراب کر دیا۔ سکندر نے ہنستے ہوئے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ پریشان مت ہو بہن، نئے پروفیسر شروع میں ایسے ہی روب چاہتے ہیں، یہ لو کافی پیو، دماغ سیٹ ہو جائے گا۔ حیا نے کافی کا مگ پکڑا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک نرم آواز آئی، اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنا خراب موڈ، یہ تو ناانصافی ہے۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا، وہ کبیر تھا، کالج کا ایک پرکشش اور باتونی طالب علم جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک دلکش مسکراہٹ رہتی تھی اور وہ اکثر لڑکیوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا۔ اور میری ٹیبل پر بیٹھو، مل کر کافی پیتے ہیں، میں تمہاری اسائنمنٹ میں بھی مدد کر دوں گا۔ کبیر نے بے تکلفی سے اسے دعوت دی۔ حیا نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ دونوں ایک میز پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کبیر باتوں ہی باتوں میں حیا سے اس کے گھر اور اس کے سامان کے بارے میں غیر ضروری سوالات کرنے لگا۔ کچھ فاصلے پر راہداری میں کھڑے سارون نے یہ سارا منظر دیکھا۔ کبیر کو حیا کے اتنے قریب دیکھ کر، اس سے ہنس ہنس کر بات کرنا دیکھ کر اس کی مٹھیاں غیر ارادی طور پر بھیج گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چبھن تھی جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، سکندر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک اشارہ کیا اور وہاں سے تیزی سے چلا گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ سارون شہر کے مسافات میں بنے اپنے خفیہ ٹھکانے پر موجود تھا، جہاں کمرے کی دیواروں پر مختلف لوگوں کی تصاویر اور نقشے لگے ہوئے تھے۔ سکندر بھی اس کے سامنے بیٹھا لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ سر، کبیر کے بارے میں کچھ مزید معلومات مل گئی ہیں؟ سکندر نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ یہ صرف ایک عام طالب علم نہیں ہے، اس کا تعلق اسی ہائی ٹیک وائٹ کالر کرمنل گروہ سے ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ یہ گروہ ملکی سطح پر حساس ڈیٹا چراتا ہے اور بلیک میلنگ کا نیٹ ورک چلاتا ہے۔ سارون نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چلاکی ہے، وہ صرف ایک طالب علم ہونے کا ناٹک کر رہا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ حیا کے قریب کیوں جانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس لڑکی کا اس خطرناک گروہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اسی دوران زارون کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر والد صاحب لکھا آ رہا تھا۔ اس کے والد حیدر علی ایک انتہائی ایماندار، اصول پسند اور محکمے کے اعلیٰ افسر تھے۔ جی ڈیڈ، سارون نے فون اٹھایا۔ سارون، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور یہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ حیدر علی کی آواز میں فکر اور سنجیدگی تھی۔ بات حیا کی ہے۔ سارون چونک گیا۔ حیا؟ اس کا اس سب سے کیا تعلق؟ اس کے والد ایک بہت ایماندار آڈیٹر تھے۔ کچھ عرصے پہلے انہوں نے ایک سرکاری محکمے کا آڈٹ کیا اور انہیں اس کرمنل گروہ کی بدعنوانیوں کے ٹھوس ثبوت مل گئے تھے۔ وہ ثبوت اتنے اہم تھے کہ پورے گروہ کا صفایا ہو سکتا تھا۔ انہوں نے وہ فائلیں کہیں چھپا دی، لیکن ان لوگوں کو پتہ چل گیا۔ ان ظالموں نے ان ثبوتوں کو حاصل کرنے کے لیے حیا کے والد پر حملہ کیا اور انہوں نے ان فائلوں کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ زارون خاموشی سے سنتا رہا، اس کے چہرے کے تاثرات لمحہ بلمحہ سخت ہوتے جا رہے تھے۔ حیدر علی نے اپنی بات جاری رکھی۔ اب وہ گروہ ان فائلوں کی تلاش میں پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا اور انہیں پورا یقین ہے کہ وہ فائلیں حیا کے پاس ہیں، یا کم از کم اسے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ضرور ہے۔ وہ کبیر کو استعمال کر کے حیا کا اعتماد جیتنا چاہتے ہیں اور اس تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ زارون، اس لڑکی کی جان شدید خطرے میں ہے۔ رات اس پر جو حملہ ہوا وہ بھی اسی کڑی کا حصہ تھا۔ اس معصوم کی حفاظت کرنا اب تمہارا اور ہمارا سب سے اہم فرض ہے۔ فون کٹ چکا تھا۔ سارون نے موبائل میز پر رکھا اور گہرا سانس لیا۔ رات والی بات اسے پوری طرح یاد آئی جب وہ خود سائے کے روپ میں وہاں موجود تھا اور اس نے حیا کو اس نامعلوم شخص سے بچایا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ شخص کون تھا اور کیا چاہتا تھا، اور اسے یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ کبیر کینٹین میں حیا سے اس قدر بے تکلف ہونے کی کوشش کیوں کر رہا تھا۔ سکندر، زارون کی آواز میں ایک ایسا عزم اور سختی تھی جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی تھی۔ کل سے حیا پر 24 گھنٹے کڑی نظر رکھنی ہے۔ اس کبیر کا سایہ بھی اب اس لڑکی پر نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ سکندر نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب زارون حیدر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ زارون نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں رات کا اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا، لیکن اس کے دماغ میں اگلا منصوبہ بالکل واضح اور روشن تھا۔ وہ اس معصوم لڑکی کی ڈھال بننے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور یہ ڈھال بننا اب اس کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان بننے والا تھا۔ کالج کی راہداری میں چلتے ہوئے حیا کے قدم اچانک رک گئے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک بار پھر وائبریٹ ہوا۔ اسکرین پر ایک اور نامعلوم نمبر سے میسج چمک رہا تھا۔
ہم بہت قریب ہیں، تمہارے باپ کی چھوڑی ہوئی وہ فائلیں کہاں ہیں؟ خاموشی سے دے دو ورنہ تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا وہ حال کریں گے کہ یاد رکھو گی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے فون اپنے بیگ میں ڈالا اور ادھر ادھر دیکھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر شخص اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اس کی وہ بے فکر ہنسی اور چہچہاہٹ پچھلے کچھ دنوں سے جیسے یہ کہیں کھو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف ڈیرے ڈالے رہتا۔ کیا ہوا حیا؟ کبیر کی آواز پر وہ بری طرح چونکی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ نہیں۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف نظر آ رہے تھے۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ کبیر تھوڑا اور قریب ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص اور بظاہر دوستانہ مسکراہٹ۔ تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت ڈری ڈری سی لگ رہی ہو۔ اگر کوئی تمہیں پریشان کر رہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ ویسے تمہارے گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ تمہارے چچا کیسے ہیں؟ حیا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں ہمدردی کے بجائے ایک عجیب سی سرد موہری اور کھوج تھی۔ وہ الجھ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ شخص وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے۔ نہیں کبیر، بس پڑھائی کا بہت دباؤ ہے، مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ کندھے پر درست کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ فاصلے پر کھڑے سارون کی نگاہیں اس پورے منظر پر جمی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کے اتنے قریب جانے کی؟ سارون نے اپنے کان میں لگے چھوٹے سے مائک پر سکندر سے رابطہ کیا۔ سکندر، یہ لڑکا اب حد پار کر رہا ہے، اسے حیا سے دور رکھنے کا کوئی مستقل بندوبست کرنا پڑے گا۔ مجھے اس کے ہر قدم کی رپورٹ چاہیے۔ جی سر، لڑکے ہمارے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے سکندر کی سنجیدہ آواز آئی۔ رات گئے سارون اپنے والد کے اسٹڈی روم میں موجود تھا۔ کمرے کا ماحول انتہائی سنجیدہ اور بوجھل تھا۔ حیدر علی نے اپنی اینک میز پر رکھی اور ایک گہری سانس لی۔ سارون، حالات تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ تم صرف کالج کی حد تک اس کی حفاظت کر سکتے ہو۔ اس کے گھر راستے اور کالج کے باہر وہ کبھی بھی ان کا نشانہ بن سکتی ہے۔ ہم ہر وقت اس کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں نہیں لگا سکتے، اس سے دشمن چوکنا ہو جائے گا۔ ڈیڈ، میں نے اپنے بہترین آدمی اس کی حفاظت پر لگا دیے ہیں، میں خود بھی نظر رکھتا ہوں، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سارون نے قدرے پریشانی سے جواب دیا۔ یہ کافی نہیں ہے بیٹا، ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم بھی اس کیس میں شامل ہیں۔ اب یہ ایک کھلی جنگ ہے، اسے محفوظ رکھنے کا صرف ایک ہی قانون اور محفوظ راستہ بچا ہے۔ کون سا راستہ؟ سارون کی الجھن بڑھ گئی۔ تمہیں حیا کو اپنے نگاہ میں لینا ہوگا۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح گرے تھے۔ سارون حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ڈیڈ، آپ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میری اسٹوڈنٹ ہے اور آپ جانتے ہیں میں اپنے فرض اور ڈیوٹی کے درمیان کوئی جذباتی رشتہ نہیں لانا چاہتا۔ میرا کام مجرموں کو پکڑنا ہے، شادیاں رچانا نہیں۔ اس کے لہجے میں غصہ اور حیرانی دونوں شامل تھے۔ اور اس وقت تمہارا سب سے بڑا فرض اس لڑکی کی جان بچانا ہے، حیدر علی نے قدرے اونچی آواز میں اسے سمجھایا۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں، ایک ضرورت ہے۔ اسے اپنے گھر لا کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر تم اسے دن رات تحفظ دے سکتے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ایک اور بے گناہ جان گنوا دیں؟ کیا تم اس کی والد کی قربانی کو رائے گاہ جانے دو گے؟ سارون کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں حیا کا وہ خوفزدہ چہرہ ابھرا جب وہ رات کے اندھیرے میں اکیلی کھڑی کانپ رہی تھی۔ وہ چربری لڑکی جو کلاس میں بے فکری سے ہنستی تھی اب سائے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اگر اس کی جان بچانے کا یہی ایک راستہ ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ حیدر علی کا لہجہ نرم پڑا۔ مشن مکمل ہونے اور اس گروہ کے پکڑے جانے تک یہ رشتہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہے گا۔ کالج میں بھی کسی کو، حتیٰ کہ میرے اسٹاف کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ دشمن اس رشتے کا فائدہ اٹھائے۔ حیدر علی نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ ایسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف حیا کے گھر میں ایک الگ ہی قیامت برپا تھی۔ اس کے چچا جو اس کے واحد سرپرست تھے پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر شدید خوف تھا۔ حیا بیٹی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ رشتہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لڑکا بہت شریف ہے، ایک سرکاری افسر ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ حیا صوفے پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ چچا جان، آپ اچانک ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی پڑھ رہی ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وہ بھی ایک ایسے شخص سے جسے میں نے آج تک دیکھا تک نہیں۔ میں کیسے راتوں تک کسی انجان کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ اس کی چچی بھی پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا، ہم نے تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح پالا ہے، ہم تمہارا برا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ لیکن حالات بہت خراب ہیں۔ کل رات میں کچھ مشکوک لوگ ہمارے گھر کے باہر گھوم رہے تھے۔ وہ لوگ تمہیں، ہمیں سب کو مار دیں گے۔ ہم روز روز کا ڈر برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے چچا بے بسی سے صوفے پر بیٹھ گئے اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔
یہ لوگ بڑے طاقتور اور ظالم ہیں، جس لڑکے کا رشتہ آیا ہے صرف وہی ہمیں ان سے بچا سکتا ہے۔ اس کے محکمے کی وجہ سے دشمن ہم پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ ہماری اور اپنے ان چھوٹے بہن بھائیوں کی خاطر مان جاؤ بچے۔ حیا نے اپنے چچا کو اتنی بے بسی اور خوف میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے انکار کی قیمت اس کے اکلوتے خاندان کی جان ہو سکتی ہے۔ اس کے والد پہلے ہی انہی لوگوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے، اب وہ مزید کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اگر میری وجہ سے آپ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے اور اگر یہی سب کو بہتری کا راستہ ہے تو مجھے یہ شادی منظور ہے۔ اس کی آواز دھیمی لیکن پرعزم تھی۔ اس نے بزدلی دکھانے کے بجائے اپنے پیاروں کی خاطر اس بڑی قربانی کو دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا۔ نکاح کی تقریب انتہائی مختصر اور سادہ تھی۔ کوئی ہنگامہ، کوئی شور شرابہ یا رشتہ داروں کا ہجوم نہیں۔ دو پھولوں نے دو بالکل مختلف دنیا کے لوگوں کو ایک رشتے میں باندھ دیا تھا۔ حیا لال جوڑے میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف اور امید دونوں شامل تھے۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی جو اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ تقریب ختم ہوتے ہی اسے اس نئے گھر میں رخصت کر دیا گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سارون اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ تھی اور دھواں رات کی تاریکی میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں تھی اور وہ شدید الجھن کا شکار تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ لڑکی جو مجھ سے اپنے ساقی پروفیسر سے اتنا گھبراتی ہے کہ کلاس میں بات کرنے سے کتراتی ہے، جب وہ مجھے اس کمرے میں اپنے سامنے دیکھے گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ یہ سچائی برداشت کر پائے گی کہ جس انجان شخص سے اس کی زبردستی شادی کروائی گئی ہے وہ اس کا اپنا پروفیسر ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر جا کر اسے کیا کہے گا اور کیسے اس رشتے کی وضاحت کرے گا۔ اس نے سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلا اور ایک لمبا سانس لیا۔ اب جو فیصلہ ہو چکا تھا اس کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ اس نے قدم بڑھائے اور اپنا بیڈ روم کے دروازے کا ہینڈل تھام کر اسے آہستہ سے کھول دیا۔ کمرے کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ حیا بستر کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر چہرہ اوپر کیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر آئی دعا وہی دم توڑ گئی۔ پروفیسر سارون، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز بمشکل گلے سے نکلی۔ سارون نے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے چہرے پر روایتی سنجیدگی تاری کی۔ ہاں میں، اور تم یہاں کسی خواب میں نہیں ہو؟ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ مگر میری شادی چچا جان نے تو کہا تھا۔ میری بات دھیان سے سنو، سارون نے اسے بیچ میں ٹوکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ یہ شادی صرف اور صرف تمہاری جان بچانے کے لیے ایک مجبوری تھی۔ کالج میں یا کسی بھی اور شخص کو اس رشتے کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ اور ہاں، یہ بستر میرے لیے خالی کر دو، تم صوفے پر سو سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ الماری کی طرف مڑ گیا۔ حیا نے چند لمحے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ حیرانی اور صدمے کی جگہ اب ایک شرارتی مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ وہ بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی تیزی سے اٹھی اور واش روم میں جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ مسکرائی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ سگیر انسان اس کی الفت بھری نگاہوں سے اتنا بھی بے خبر نہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی یہ سختی محض ایک پردہ تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ایک خوبصورت سی خاموشی اور عجیب سی جھجک تھی۔ سارون اخبار پڑھنے میں مصروف تھا، یا کم از کم ایسا دکھاوا کر رہا تھا۔ حیا نے چائے کا کپ اٹھایا اور سارون کے بالکل سامنے رکھتے ہوئے جان بوجھ کر پلیٹ سے ہلکی سی آواز پیدا کی۔ سارون نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کپ اٹھایا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے کا ذائقہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اسے پسند تھا۔ اس نے میز سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں، کرسی پیچھے کی اور باہر جانے لگا۔ جاتے جاتے اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی چیز نکالی اور میز کے کنارے پر رکھ دی۔ دروازہ بند ہوتے ہی حیا نے جلدی سے میز کی طرف قدم بڑھائے۔ وہاں اس کی پسندیدہ چاکلیٹ رکھی تھی۔ اسے اٹھاتے ہی حیا کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی اور لبوں پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کالج کے لان میں حیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یار، تم نے اچانک ہاسٹل کیوں چھوڑ دیا؟ ایک سہیلی نے سوال کیا۔ بس یار، سیکیورٹی کی کچھ وجوہات تھیں، اب میں اپنی ایک دور کے خالہ کے گھر شفٹ ہو گئی ہوں۔ وہ اکیلی ہوتی ہیں تو انہیں بھی سہارا مل گیا۔ حیا نے پہلے سے سوچی ہوئی کہانی سنائی۔ اسے بہانے سے کسی کو بھی سارون اور اس کے ایک ہی چھت کے نیچے رہنے کا شک نہیں ہوا۔ اسی دوران کبیر وہاں آ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی۔ حیا، کل والے نوٹس مل سکتے ہیں؟ مجھے کچھ ٹاپکس سمجھ نہیں آئے۔ حیا نے ہچکچاتے ہوئے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عقب سے ایک سرد اور بھاری آواز گونجی۔ مس حیا۔ دونوں نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ سارون حیدر
ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اس کا چہرہ غصے سے تپا ہوا۔ آپ کا اسائنمنٹ ابھی تک میرے ڈیسک پر کیوں نہیں پہنچا؟ فوراً لائبریری جائیں اور اگلے 2 گھنٹے تک مجھے وہ اسائنمنٹ مکمل چاہیے۔ لیکن سر میری اگلی کلاس، حیا نے مدھم آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ مجھے بحث پسند نہیں، ابھی لائبریری جائیں۔ سر ان کی آواز میں سختی تھی۔ حیا نے منہ بنایا، کبیر کو نظر انداز کیا اور پیر پٹکتی ہوئی لائبریری کی طرف چل پڑی۔ سرون نے کبیر کی طرف ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے دل ہی دل میں سکون تھا کہ وہ لڑکا حیا سے دور ہو۔ لائبریری میں 2 گھنٹے دماغ کھپانے کے بعد حیا سیدھی کینٹین پہنچی۔ سکندر اسے دیکھتے ہی مسکرایا اور اس کی پسندیدہ کولڈ ڈرنک کاؤنٹر پر رکھ دی۔ بہت تکی ہوئی لگ رہی ہو، سکندر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ حیا نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرا اور بولی، کیا بتاؤں سکندر بھائی، یہ نئے پروفیسر تو جیسے میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ اتنی لمبی اسائنمنٹ دے دی، میرے تو ہاتھ دکھنے لگ گئے۔ سمجھ نہیں آتا ان کا مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور سکندر بھی اس کا ساتھ دینے لگا۔ سکندر دراصل سارون کے اشاروں پر اسے وہاں مصروف رکھے ہوئے تھا تاکہ کوئی اور اس تک پہنچ نہ سکے۔ کینٹین کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے سارون نے حیا کی وہ بے فکر ہنس، اس کے چہرے کی ساری سختی لمحوں میں پگھل گئی۔ دن بھر کی تھکن، کیس کا دباؤ، سب کچھ اسے ایک مسکراہٹ کے بدلے جیسے ہوا میں اڑ گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی ساری پریشانی اس ہنسی کو سن کر ختم ہو گئی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ان کے درمیان کوئی باقاعدہ لمبی بات چیت نہیں ہوتی، لیکن ایک خاموشی سی محبت ان کے دلوں میں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ 2.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک رات حیا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ دن بھر کی تھکن کی وجہ سے اسے وہیں بیٹھے بیٹھے گہری نیند آ گئی۔ سارون جب گھر لوٹا تو لاؤنج کی ہلکی روشنی میں اسے یوں بے خبر سوتے دیکھ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ کتنی معصوم اور پرسکون لگ رہی تھی۔ سارون نے نرمی سے قدم بڑھائے، پاس رکھی کرسی سے ایک گرم کمبل اٹھایا اور بہت محتاط انداز میں اس کے اوپر اڑا دیا۔ نیند کے عالم میں حیا نے کچھ بڑبڑاتے ہوئے سردی سے بچنے کے لیے اس کمبل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا چہرہ سکون سے بھر گیا۔ سارون وہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ یہ وہ پل تھا جب اس نے پہلی بار کھلے دل سے تسلیم کیا کہ یہ چلبلی ہنسمکھ لڑکی اب اس کی سخت اور بے رنگ زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن چکی ہے۔ دونوں نے خاموشی سے ہفتوں کا روپ لیا اور اس عرصے میں ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی سی مفاہمت پیدا ہو گئی تھی۔ کوئی لمبی چوڑی بات چیت نہیں ہوتی تھی، لیکن ناشتے کی میز پر حیا کا سارون کی پسند کا خیال رکھنا اور سارون کا واپسی پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز لے کر آنا ان کے رشتے کی خاموش زبان بن چکا تھا۔ آج کالج کے سالانہ فنکشن کا دن تھا۔ ناشتے کی میز پر حیا ہلکے نیلے رنگ کے لباس میں تیار بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تر و تازہ سی چمک تھی۔ سارون اپنے کمرے سے نکلا اور بازو پر گھڑی باندھتے ہوئے قدم روکے۔ اس کی نظر بے ساختہ حیا پر ٹھہری، پھر وہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج فنکشن میں زیادہ دیر مت لگانا اور کینٹین والے حصے سے دور رہنا، وہاں رش زیادہ ہوتا ہے۔ سارون نے اخبار طے کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں ہدایت دی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہوں گی، حیا نے اخبار کے پیچھے چھپے اس کے چہرے کی طرف مسکرا کر جواب دیا۔ سارون کے لبوں پر ایک نہ نظر آنے والی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی وہ مسکراہٹ اب سارون کو اپنی عادت سے لگنے لگی تھی۔ وہ بنا کچھ مزید کہے اٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ کالج کا لان آج رنگ برنگی روشنیوں اور طالب علموں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ لاؤڈ اسپیکر پر بجنے والی دھنیں ماحول کو پرجوش بنا رہی تھی۔ حیا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک اسٹال پر کھڑی کہکہے لگا رہی تھی کہ اچانک کبیر وہاں آ گیا۔ حیا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کبیر کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ حیا نے ہنسی دباتے ہوئے سوال کیا، یہی بتا دو کیا بات ہے؟ یہاں بہت شور ہے۔ یہ بات ہماری فائنل اسائنمنٹ کے مارکس کے حوالے سے ہے۔ سر نے کچھ نوٹس پرانی لیبارٹری والے بلاک میں رکھے ہیں، تم بس 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ چلو، ہم وہ لے کر واپس آ جائیں گے۔ کبیر کا انداز اتنا عام اور التجا بھرا تھا کہ حیا کو انکار کرنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا اور کبیر کے ساتھ چل پڑی۔ جیسے جیسے وہ گراؤنڈ کے شور سے دور اور پرانی عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے، ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھاتی جا رہی تھی۔ راہداری میں صرف ان کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ حیا کے قدم اچانک سست پڑ گئے۔ اسے ایک انجانی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ کبیر، تم اکیلے جا کر لے آؤ، میں یہیں رکتی ہوں، آگے تو بہت اندھیرا ہے۔ بس آ گئے ہم، یہی تو ہے دروازہ۔ کبیر نے پرانی لیبارٹری کا خستہ حال لکڑی کا دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ حیا ہچکچاتے ہوئے اس کے پیچھے اندر آ گئی، لیکن جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، کبیر نے فوراً دروازہ بند کر کے اندر سے لاک لگا دیا۔ کھٹک کی زوردار آواز پر حیا تیزی سے پلٹی۔ تم نے دروازہ کیوں بند کیا؟ حیا کی آواز میں اب واضح خوف تھا۔
کبیر نے مڑ کر اس کا سامنا کیا۔ اس کے چہرے سے وہ دوستانہ اور پرکشش مسکراہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شاطر اور ظالم انسان کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ وقت ضائع کیے بغیر سیدھی بات پر آتے ہیں۔ کبیر نے آہستہ قدموں سے اس کی طرف پڑھنا شروع کیا۔ تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے جو حساس فائلیں چھپائی تھیں وہ کہاں ہیں؟ یہ سنتے ہی حیا کے قدم زمین میں گر گئے۔ اس کے ذہن میں اپنے چچا کی کہی ہوئی باتیں گونجنے لگی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اس کے والد کی جان لی تھی۔ خوف کے مارے اس کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ ایک خطرناک جال میں پھنس چکی ہے، مگر اس نے حواس باختہ ہونے کے بجائے خود کو سنبھالا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنا ہاتھ خاموشی سے بیگ میں ڈالا، موبائل ٹٹولا اور بنا دیکھے اسپیڈ ڈائل پر موجود سکندر کا نمبر ملا دیا۔ اب اسے بس اتنا کرنا تھا کہ کال ملنے تک کبیر کو باتوں میں الجھائے رکھے، تاکہ سکندر فون اٹھا لے اور پھر وہ اپنی جگہ کا پتہ اس تک پہنچا سکے۔ کبیر تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون سی فائلیں؟ اس نے کانپتی آواز میں وقت گزارنے کی کوشش کی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو لڑکی۔ کبیر غصے سے مزید قریب آیا۔ ہم پچھلے کئی مہینوں سے تمہارے پیچھے ہیں، خاموشی سے بتا دو ورنہ آج تم زندہ باہر نہیں جاؤ گی۔ تمہارے خاندان کا جو حشر میں کروں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ حیا کو اندازہ ہو گیا کہ اتنی دیر میں کال مل چکی ہوگی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی آواز کو اونچا کیا اور واضح الفاظ میں بولی، تو مجھے اس پرانی سائنس لیبارٹری میں کیوں لائے ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں آتا، دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو۔ دوسری طرف کالج کے گراؤنڈ میں سکندر سیکیورٹی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی جیب میں فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے اسکرین پر حیا کا نمبر دیکھ کر فوراً کال اٹھائی اور کان سے لگائی۔ دوسری طرف سے حیا کی اونچی اور خوفزدہ آواز سیدھی اس کے کانوں میں پڑی، تو مجھے اس پرانی سائنس لیبارٹری میں کیوں لائے ہو؟ یہ سنتے ہی سکندر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حیا کی ہوشیاری کام آ گئی تھی۔ اسے لوکیشن بالکل واضح سمجھ آ چکی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اسٹیج کی پچھلی طرف پہنچا جہاں زارون کھڑا گارڈز کو ہدایت دے رہا تھا۔ سکندر نے کچھ کہے بغیر فون سیدھا زارون کے کان کے ساتھ لگا دیا۔ فون سے کبیر کی دھمکی آمیز آواز آ رہی تھی، تو میری بات نہیں سمجھ رہی؟ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، بتاؤ وہ ثبوت کہاں ہے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ سنتے ہی زارون کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی اور چہرے کی رگیں تن گئی۔ وہ ایک باوقار پروفیسر اور ایک افسر کا روپ لمحوں میں بھول گیا۔ اس وقت وہ صرف ایک ایسا انسان تھا جس کی پوری دنیا اس پرانی عمارت میں موت کے سائے تلے تھی۔ اس نے فون سکندر کی طرف اچھالا اور پرانی لیبارٹری کے سمت دیوانہ وار دوڑ گیا۔ راستے میں آنے والے طلبہ حیرت سے اسے اس طرح دوڑتے دیکھ رہے تھے، لیکن زارون کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے قدموں کی تیزی بتا رہی تھی کہ آج وہ اپنی محبت کو کسی قیمت پر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیبارٹری کے اندر کبیر کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیا پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے لگ چکی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ کبیر کا ہاتھ اس تک پہنچتا، ایک زوردار اور کان پھاڑ دینے والے دھچکے سے لیبارٹری کا پرانا دروازہ اپنی چوکھٹ سے اکھڑ کر گرا اور زارون کسی بکھرے ہوئے طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ کبیر کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی زارون نے آگے بڑھ کر اسے کالر سے پکڑا اور پوری طاقت سے زمین پر پٹک دیا۔ کبیر درد سے کراہتا ہوا فرش پر گرا۔ زارون نے کوئی ہتھیار نہیں نکالا، لیکن اس کی آنکھوں کا غصہ اور چہرے کی سرخی اتنی شدید تھی کہ کبیر کے آسان قطع ہو گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کی طرف قدم بڑھانے کی؟ زارون کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جو دل دہلا دینے والی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کبیر کو دوبارہ گردن سے دبوچا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ کبیر کا چہرہ نیلا پڑنے لگا اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اسی لمحے سکندر اور دو دیگر گارڈز اندر داخل ہوئے۔ سکندر نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراً آگے بڑھ کر زارون کے ہاتھ سے کبیر کو چھڑایا اور اسے ہتھ کڑی پہنائی۔ لے جاؤ اسے اور سیدھا ہیڈ کوارٹر پہنچاؤ، میں اسے خود نمٹوں گا، زارون نے بنا مڑے سر لہجے میں حکم دیا۔ سکندر کبیر کو کھینچتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ ویران کمرے میں اب صرف زارون اور حیا باقی تھے۔ خاموشی چھا چکی تھی جس میں صرف ان دونوں کی تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ حیا دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ وہ اب تک اپنی ہمت برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن خطرہ ٹلتے ہی اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس کے کندھے جھک گئے تھے اور آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہنے لگے۔ زارون اس کی حالت دیکھ کر اپنا سارا غصہ بھول گیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے برابر ہو گیا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حیا کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو تھام لیا۔ اس کی آواز میں وہ سختی بالکل غائب تھی اور اسی جگہ ایک گہری اور دل چیر دینے والی تڑپ نے لے لی تھی۔ حیا،
اس سے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ حیا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہیں بچتا حیا۔ زارون نے پہلی بار اپنے جذبات کا اتنا کھلم کھلا اور بے ساختہ اظہار کیا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی محبت، اس کا ڈر اور اس کی بے بسی آج پوری طرح عیاں تھی۔ یہ سن کر حیا نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جو ہمیشہ اس سے دور بھاگتا۔ اس نے آگے بڑھ کر خود کو اس کے محفوظ حصار میں چھپا لیا۔ زارون نے اپنی آنکھیں بند کی اور اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر برائی سے چھپا لینا چاہتا۔ اس لمحے ان دونوں کے درمیان موجود ہر دیوار، ہر راز اور ہر جھجک ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ اگلے دن کا سورج ایک نئی پرسکون اور روشن صبح لے کر طلوع ہوا۔ کالج کا ماحول آج بالکل مختلف تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے جس خوف اور سسپینس نے سب کو گھیرا ہوا تھا، وہ راتوں رات ختم ہو چکا تھا۔ شہر کے حالات بدل چکے تھے۔ زارون حیدر کی قیادت میں انٹیلیجنس ٹیم نے اس پرانی لیبارٹری سے ملنے والے سراغ اور کبیر کی گرفتاری کے بعد پورے ہائی ٹیک وائٹ کالر کرمنل گروہ کے گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر شہر کے مختلف علاقوں میں زبردست کارروائیاں کی گئیں اور اس خطرناک نیٹ ورک کے تمام اہم کارندے سلاخوں کے پیچھے پہنچ چکے تھے۔ کبیر جو کل تک ایک پرکشش باتونی اور شاطر طالب علم کا روپ ڈھالے ہوئے تھا، اب تفتیشی کمرے کی کرسی پر سر جھکائے ہتھ کڑیوں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ زارون جو اپنے مخصوص افسرانہ انداز میں اس کمرے میں داخل ہوا تو کبیر کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ چند ہی گھنٹوں کی تفتیش میں اس نے اپنے تمام جرائم اور حیا کے والد پر حملے کی سازش کا مکمل اعتراف کر لیا تھا۔ حیا کے والد کی چھپائی گئی وہ انتہائی حساس فائلیں بھی گروہ کے خفیہ ٹھکانے سے صحیح سلامت برآمد کر لی گئی تھی، جن کی بنیاد پر اس مافیا کا ہمیشہ کے لیے قانونی صفایا ہو گیا تھا۔ ایک ایماندار آڈیٹر کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی تھی، اس کا خون رنگ لایا تھا اور بالآخر انصاف کا بول بالا ہوا۔ ادھر کالج کے لان میں حیا اپنے دوستوں کے ساتھ درمیان میں کھڑی تھی۔ آج اس کے چہرے پر کوئی ڈر، الجھن یا خوف کا سایہ نہیں تھا، وہ ایک گہرا سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ اب پوری طرح جان چکی تھی کہ جس شخص کو وہ اتنے مہینوں سے صرف ایک سخت گرے غصے والا اور اصول پسند پروفیسر سمجھتی رہی، وہ دراصل ایک انتہائی بہادر اور فرش شناس انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ وہ شخص جس نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی شناخت چھپائی، اسے شادی کی اور اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کی۔ اسی دوران کالج کے مین گیٹ سے ایک چمکتی ہوئی سیاہ رنگ کی سرکاری گاڑی اندر داخل ہوئی اور لان کے قریب آ کر رکی۔ تمام طالب علموں کی نظریں اور کہیں ایک دم اس گاڑی پر جا کر ٹھہر گئے۔ اگلی نشست کا دروازہ کھلا اور سکندر باہر نکلا، لیکن آج وہ کینٹین کا ہضموں کا انچارج نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک باوقار سرکاری اہلکار کے روپ میں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پچھلا دروازہ کھولا، گاڑی سے زارون حیدر باہر آیا۔ اس نے آج اپنے روایتی پروفیسر والا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، بلکہ وہ اپنے اصلی اور باوقار یونیفارم میں تھا۔ اس کے چوڑے کندھوں پر چمکتے بیجز اور سینے پر سجے تمغے اس کی شاندار کامیابی اور راتوں رات ملنے والی ترقی کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا روپ اور دبدبا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آج وہ روایتی سرد پوری اور سختی بالکل بھی نہیں تھی۔ زارون کے قدم سیدھے حیا کی طرف اٹھے۔ کالج کے تمام طالب علم حتیٰ کہ اساتذہ بھی حیرت سے اپنے سابقہ پروفیسر کو شاندار اور روبدار روپ میں دیکھ رہے تھے۔ زارون حیا کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے نظریں اٹھائیں اور اپنے شوہر کو اس باوقار انداز میں دیکھا۔ یہ اس کے لیے ایک انتہائی خوشگوار حیرت تھی۔ آج آپ کو میری اسائنمنٹ کا پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سر، حیا نے آنکھوں میں شرارت لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ زارون کے لبوں پر ایک کھلی اور دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اب مجھے کسی اسائنمنٹ کی نہیں، اپنی زندگی بھر کی ساتھی کی ضرورت ہے۔ میری ٹرانسفر ہیڈ کوارٹر ہو گئی ہے، اب پروفیسر والا کردار ختم۔ چلو گھر چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ حیا نے پوری رضامندی اور خوشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب انہیں اس دنیا، کالج یا کسی بھی شخص سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مشن مکمل ہو چکا تھا اور ان کا یہ پاکیزہ رشتہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں تھا۔ حیا نے اپنی حیرت زدہ دوستوں کو مسکرا کر خدا حافظ کہا اور زارون کے ساتھ چل پڑی۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے اور سلوٹ کر کے دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کالج کے گیٹ سے باہر نکل۔ گھر پہنچنے پر حیدر علی لاؤنج کے دروازے پر ہی ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ خوشی، اطمینان اور فخر سے دمک رہا تھا۔ جیسے ہی زارون اور حیا اندر داخل ہوئے، حیدر علی نے آگے بڑھ کر اپنے بہو کو انتہائی شفقت سے گلے لگا۔ تم بہت بہادر بچی ہو حیا، تمہارے والد ایک ایماندار انسان تھے اور آج انہیں ان کا حق اور انصاف مل گیا ہے۔ تم نے جس صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا، مجھے تم پر فخر ہے۔
اب یہ گھر مکمل طور پر تمہارا ہے اور ہم تمہارا خاندان۔ حیدر علی کی آواز میں ایک سچے باپ جیسی نرمی اور پیار تھا۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک گئے۔ آپ لوگوں نے مجھے جو تحفظ، عزت اور پیار دیا ہے وہ میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ میں کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کروں گی۔ پھر حیدر علی نے سارون کی طرف دیکھا اور بے حد فخر سے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ مجھے تم پر ناز ہے میرے بیٹے۔ تم نے نہ صرف اپنی سرکاری اور قومی فرض شاندار طریقے سے نبھایا بلکہ ایک محافظ اور شوہر ہونے کا حق بھی ادا کر دیا۔ تمہاری ترقی اور اس عظیم مشن کی کامیابی پر تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ یہ سب آپ کی رہنمائی اور حیا کی ہمت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے ڈیڈ، ورنہ کل رات ایک لمحے کے لیے تو میں اپنے تمام تر ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ مجھے بس اس کی فکر تھی۔ سارون نے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نرمی سے جواب دیا۔ گھر کا ماحول ایک طویل عرصے بعد سکون، قہقہوں اور سچی خوشیوں سے گونج رہا تھا۔ خوف، پریشانی اور مجبوری کے وہ تمام بادل جو پچھلے کئی مہینوں سے اس خاندان پر منڈلا رہے تھے اب مکمل طور پر چھٹ چکے تھے۔ رات کے کھانے کی میز پر آج ایک الگ ہی رونق تھی۔ حیا جو پچھلے کچھ ہفتوں سے مسلسل خوف اور گھبراہٹ کے سائے میں جی رہی تھی آج واپس اپنی پرانی چلبلی اور ہنسمکھ فطرت میں پوری طرح لوٹ آئی تھی۔ وہ حیدر علی کو کالج کے دلچسپ قصے سنا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ کیسے ضرور کلاس میں سب کو ڈرا کر رکھتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے انکل، میرا مطلب ہے بابا، حیا نے ہنستے ہوئے اپنے سسر کو مخاطب کیا۔ جب انہوں نے مجھے پہلی بار پوری کلاس کے سامنے کھڑا کیا تو میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا یہ کیسے ظالم انسان ہے جو ایک معصوم سی لڑکی کو اتنا مشکل اسائنمنٹ دے رہے ہیں، وہ بھی پہلے ہی دن۔ حیدر علی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ یہ ظالم نہیں ہے بیٹی، بس اسے اپنے جذبات اور احساسات چھپانے کی عادت ہے۔ بچپن سے ہی ایسا سخت گیر بننے کا شوق تھا اسے، لیکن اندر سے یہ بہت نرم دل ہے۔ سارون خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا لیکن اس کی تمام توجہ حیا پر مرکوز تھی۔ وہ اس کے بولتے ہوئے باتوں کے اشاروں، اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں اور اس کی بے فکری ہنسی کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا یہ بڑا اداس اور خاموش سا گھر آج واقعی ایک جیتا جاتا گھر بن گیا ہے۔ حیا کی موجودگی نے اس گھر کے ہر گوشے میں زندگی اور رنگ بھر دیا تھا۔ اسے اپنی زندگی اب مکمل اور خوبصورت لگنے لگی تھی۔ کھانے کے بعد رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ گھر میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی تھی۔ سارون اپنے کمرے میں آیا تو حیا وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے قدم بڑھایا اور بالکنی کے کھلے دروازے کی طرف چلا گیا۔ حیا بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ رات کی ٹھنڈی، تازہ اور پرسکون ہوا چل رہی تھی جو اس کے کھلے بالوں کو نرمی سے اڑا رہی تھی۔ آسمان پر چمکتے ہوئے لاتعداد تاروں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے لبوں پر ایک انتہائی پرسکون اور میٹھی مسکراہٹ تھی۔ آج وہ واقعی آزاد اور محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ سارون خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے بالکل ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حیا نے مڑ کر اسے دیکھا اور اپنی مسکراہٹ کو مزید گہرا کر لیا۔ سارون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نرمی سے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حیا کے ہاتھ کی نرمی اور گرم جوشی نے سارون کے دل کو ایک عجیب سا قرار اور سکون بخشا تھا۔ اس نے حیا کی بڑی اور سیاہ آنکھوں میں جھانکا جن میں اب کسی قسم کے خوف کی جگہ صرف محبت، سکون اور اندھا اعتبار تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سارون کی آواز رات کی خاموشی میں ایک دلکش سرگوشی کی طرح گونجی۔ سوچ رہی ہوں کہ میری زندگی کا سفر کتنے عجیب اور نامعلوم راستوں سے گزرا ہے۔ ایک ایسا انسان جس سے میں کالج میں بات کرنے سے کتراتی تھی، جس کی آنکھوں سے مجھے ڈر لگتا تھا، آج وہ میری زندگی کا سب سے محفوظ اور خوبصورت سہارا بن گیا۔ آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا میں اس کا شکریہ کبھی لفظوں میں ادا نہیں کر سکتی، حیا نے جذبات سے مغلوب ہو کر سچے دل سے کہا۔ سارون نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت تھوڑی اور مضبوط کر لی۔ شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے حیا۔ میری یہ دنیا ہمیشہ سے بہت سخت، مشینی اور بے رنگ تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فرض، ڈیوٹی اور خطرات کے علاوہ بھی زندگی میں کچھ خوبصورت اور جینے کے لائق ہو سکتا ہے۔ لیکن تم نے مجھے اصل معنوں میں جینا سکھایا، تم نے مجھے محسوس کرنا سکھایا ہے۔ سارون کے لہجے میں ایک ایسی شفاف سچائی تھی جو سیدھی حیا کے دل کی گہرائیوں میں اتری۔ اس نے حیا کی آنکھوں میں مزید گہرائی سے دیکھا اور اپنے دل کی بات کہہ دی جو وہ کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا اور جس کا اظہار آج ضروری تھا۔ میرے سخت اور بے رنگ دنیا میں تم وہ واحد رنگ ہو جسے میں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ تم میری زندگی کی وہ واحد روشنی ہو جس کے بغیر میں اندھا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر حیا کا دل خوشی ماند اور محبت سے چھلک پڑا۔ اس نے اپنی نظریں جھکائی، حیا سے مسکرائی اور پھر اپنا سر بے پناہ سکون اور اعتبار کے ساتھ سارون کے مضبوط کندھے پر رکھ دیا۔
سارون نے اپنا بازو اس کے گرد ایک محفوظ حصار کی طرح لپیٹ لیا۔ آسمان پر چمکتے ستارے اور چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوا ان کی اس خاموش لیکن گہری محبت کے گواہ تھے۔ مجبوری، خوف اور خطرات کی بنیاد پر شروع ہونے والا یہ رشتہ اب ایک لازوال سچی اور گہری محبت میں ڈھل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے اور اب انہیں راستے کے کسی طوفان کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ ان کی محبت کا یہ خوبصورت اور یادگار سفر اب ایک نئے محفوظ اور روشن کل کی طرف بڑھ چکا تھا، جہاں صرف مسکراہٹ اعتبار اور عمر بھر کا ساتھ تھا۔